السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اختتام پر توغائے واپس اپنے ڈیرے پر آ گیا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں کچھ درویش شیخ ادیب کی درسگاہ کے باہر کھانا تقسیم کرنے میں مصروف تھے، جبکہ آگچہ درویش نیچے بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ اسی دوران کمرال ابدال وہاں آتے ہیں تو ایک درویش کمرال ابدال سے کہتا ہے، میں کافی دیر سے کھانا تقسیم کر رہا ہوں مگر کھانا اتنے کا اتنا ہی ہے۔ کمرال ابدال کہتے ہیں، اگر کھانا کم ہو رہا ہے تو وہ آگچہ درویش کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اگر بڑھ رہا ہے تو وہ شیخ ادیب کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ اسی دوران عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتا ہے اور تمام درویشوں کو سلام کرتا ہے۔ عثمان کمرال ابدال کے پاس آ کر کہتا ہے، میں شیخ ادیب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مشکل ترین وقت میں آپ میرا دلاسا بنیں۔ کمرال ابدال کہتے ہیں، آپ کا دل وسیع ہے عثمان صاحب۔ اس کے بعد کمرال ابدال اور عثمان اندر چلے جاتے ہیں۔ اندر آ کر عثمان شیخ ادیب کو سلام کہتا ہے اور پھر ان کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ عثمان اپنا دکھ شیخ ادیب سے بانٹتے ہوئے کہتا ہے، شیخ محترم میرے چچا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ عثمان کی بات سن کر شیخ ادیب عثمان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں، عثمان آپ کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ یہ سن کر عثمان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے تو شیخ ادیب کہتے ہیں، تاریخ اور ملت آپ سے اسی چیز کی منتظر ہیں۔ عثمان کہتا ہے، شہادت واقع ہونے تک میرا مقصد یہی رہے گا۔ دوسری طرف ایناگول قلعے کا دروازہ کھلتا ہے اور ملہون خاتون کچھ تجارتی سامان لے کر ایناگول میں داخل ہوتی ہے۔ ملہون اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے، تجارت والا مال بزنطینیوں کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد ملہون اور اس کے سپاہی گھوڑوں سے نیچے آ جاتے ہیں۔ ملہون الاجہ کے ساتھ ایک طرف چلنے لگتی ہے۔ الاجہ ملہون سے پوچھتی ہے، آپ تو بتا دیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ملہون اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹے سے نقشے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، صبر کرو، پہلے ہم تلاش تو کر لیں۔ اس کے بعد ملہون خاتون کو اپنی مطلوبہ چیز مل جاتی ہے اور وہ اپنے سپاہیوں کو بلا کر انہیں ایک منصوبہ بتاتی ہے۔ دوسری طرف جنگل میں نایا قلعے دار کچھ بزنطینی سپاہیوں کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا۔ قلعے دار یاسو ایک تیر چلاتا ہے اور اپنی جیت کا جشن مناتے ہوئے کہتا ہے، آخرکار میں نے شکار ڈھونڈ ہی لیا، آؤ دیکھیں کہ کون سا خنزیر ہمارے ہاتھ آیا ہے، آج شام دعوت کی جائے گی۔ اس کے بعد قلعے دار یاسو جیسے ہی شکار والی جگہ پر جاتا ہے تو وہاں پر جاموا چھپا بیٹھا تھا۔ جاموا قلعے دار کو گردن سے پکڑ لیتا ہے اور اس کا تیر اسی کی گردن پر رکھ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر بزنطینی سپاہی حرکت میں آتے ہیں اور اپنی تلواریں تان لیتے ہیں۔ اسی دوران ایک طرف سے منگول سپاہی بھی نکل کر آ جاتے ہیں اور وہ بزنطینی سپاہیوں کو اپنے تیروں کے نشانے پر رکھ لیتے ہیں۔ قلعے دار یاسو حیرانی سے کہتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ میں تو خنزیر کی تلاش میں تھا۔ یاسو کہتا ہے، میں یار حصار کا قلعے دار ہوں، مگر تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اسی دوران توغائے بھی ایک طرف سے آ جاتا ہے تو یاسو پوچھتا ہے، اب تم کون ہو؟ توغائے کہتا ہے، میں خانوں کے خان گہاتو خان کا نمائندہ کارا شمن توغائے ہوں، سنا ہے کہ تمہارے بھائی کو عثمان نے قتل کر دیا تھا۔ گہاتو یاسو اور جاموا کے پاس آ جاتا ہے اور یاسو کو جاموا سے چھڑا لیتا ہے۔ توغائے یاسو سے کہتا ہے، جاؤ اور اپنے تخت پر بیٹھو اور اپنے راستوں پر چلتے رہو۔ یاسو کہتا ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں توغائے، مگر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ گہاتو یاسو کو لے کر ایک طرف چل پڑتا ہے اور کہتا ہے، تم نے ابھی تک اپنا ٹیکس ادا نہیں کیا۔ یاسو کہتا ہے، بھائی جان کی آخری رسومات تھیں، ہمارا دکھ بھی بڑا تھا، امید ہے کہ تم سمجھ رہے ہوگے، میں چند دنوں میں ٹیکس کونیا روانہ کر دوں گا۔ توغائے کہتا ہے، یہ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا باپ دوسرے بیٹے کے غم سے گزرے۔ ایک جگہ پر پہنچ کر وہ رک جاتے ہیں اور توغائے جاموا سے کہتا ہے، جاموا چھپایا ہوا خنزیر نکالو اور قلعے دار کو پیش کرو۔ یہ کہہ کر توغائے اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے کی طرف چلنے لگتا ہے۔ توغائے کے جانے کے بعد قلعے دار یاسو کہتا ہے، میں بہت جلد تمہیں تمہاری اپنی حدود میں دفن کروں گا ذلیل قاتل۔ ادھر جاموا توغائے سے پوچھتا ہے، کیا وہ ہمیں ٹیکس ادا کرے گا؟ توغائے کہتا ہے، وہ نکولا پر بھروسہ کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے بھائی کو میں نے مارا تھا، اسے اپنے ڈر کی وجہ سے اپنا منہ بند رکھنا پڑا، موقع ملتے ہی وہ مجھے قتل کرنا چاہے گا۔ جاموا پوچھتا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ توغائے کہتا ہے، ہم موقع ملتے ہی جشن کی آگ روشن کریں گے۔ دوسری طرف ایناگول قلعے میں ملہون خاتون ایک جگہ پر چھپ کر کھڑی تھی۔ اسی دوران ملہون کے دو سپاہی آتے ہیں اور وہ آپس میں لڑائی کرنے لگتے ہیں۔ بزنطینی سپاہی جیسے ہی ان کو لڑتا دیکھتے ہیں تو وہ ان دونوں کو چھڑانے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ملہون الاجہ سے کہتی ہے، چلو یہی موقع ہے۔ الاجہ پوچھتی ہے، مگر ہم دروازہ کیسے کھولیں گے؟ ملہون دروازہ کھولنے کے لیے ایک ہتھیار الاجہ کو دکھاتے ہوئے کہتی ہے، اگر معمولات صحیح چلتے رہے تو ہمارے کام میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ملہون اور الاجہ وہاں سے آگے کی طرف بڑھ جاتی ہیں۔ ادھر بزنطینی سپاہی ملہون کے دونوں سپاہیوں کو قابو کرنے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں، تم لوگ کون ہو اور لڑائی کیوں کر رہے ہو؟ ملہون کا ایک سپاہی کہتا ہے، ہم عمر سردار کے قبیلے سے ہیں، قلعے دار نکولا کے سامان کے لیے منگوائے گئے قافلے کے ساتھ آئے تھے اور اس ذلیل آدمی کی وجہ سے راستہ بھول گئے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے ساتھی پر حملہ کر دیتا ہے۔ ادھر ملہون اور الاجہ ایک کمرے میں پہنچتے ہیں تو الاجہ کمرے کا دروازہ بند کر دیتی ہے۔ الاجہ ملہون سے پوچھتی ہے، بتائیں تو ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟
ملہون ایک چیز کو دیکھنے کے بعد کہتی ہے عثمان صاحب درست ثابت ہوئے۔ اس کے بعد ایک فلیش بیک سین دکھایا جاتا ہے۔ ملہون عثمان سے پوچھتی ہے آپ ایناگول قلعے سے کیا چاہتے ہیں؟ عثمان کہتا ہے نکولا نے کسی خفیہ جگہ پر اڑتی آگ چھپا کر رکھی ہے۔ ملہون پوچھتی ہے وہاں چھپائے جانے کا آپ کو کہاں سے پتہ چلا؟ یہ سن کر عثمان ملہون کو ایک نقشہ دکھاتے ہوئے کہتا ہے مرحوم ذوالفقار درویش نے اپنی موت سے قبل یہ تیار کیا تھا۔ یہ نقشہ آپ کو اڑتی آگ تک لے جائے گا، لیکن اس کے بعد آپ کو اپنی مہارت آزمانی ہوگی۔ عثمان ملہون سے کہتا ہے میں آپ کو جہاد کی دعوت دے رہا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتی ہیں۔ ملہون نقشہ پکڑتے ہوئے کہتی ہے یقین رکھیں کہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی عثمان صاحب۔ یہ کہہ کر ملہون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ فلیش بیک سین ختم ہوتا ہے تو ملہون اڑتی آگ کے پاس آتی ہے اور علاجہ سے کہتی ہے یہ بارود ہمیں باہر ہونے والے جھگڑے سے پہلے نکال کر لے جانی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ جیسے ہی اڑتی آگ والے ڈرموں کے پاس آتی ہیں تو اسی دوران دو بزنطینی سپاہی دروازہ کھول کر اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ملہون اور علاجہ ایک طرف چھپ جاتی ہیں۔ اندر آ کر بزنطینی سپاہیوں کو شک ہو جاتا ہے اور وہ اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ علاجہ آہستہ آواز میں ملہون سے کہتی ہے وہ 2 آدمی ہیں، ہم انہیں قتل کر ڈالتے ہیں۔ ملہون کہتی ہے اگر یہ مرے تو پہلے ان کی لاشیں تلاش کی جائیں گی اور پھر اڑتی آگ کی کمی کو بھی محسوس کیا جائے گا۔ اسی دوران ایک اور بزنطینی سپاہی کمرے میں آتا ہے اور اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے جلدی کرو بازار میں حالات خراب ہو گئے ہیں، رش ختم ہونے تک دروازے سے کوئی دور نہیں جائے گا۔ یہ سن کر وہ دونوں سپاہی بھی باہر چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد علاجہ کھڑی ہو جاتی ہے اور ملہون سے کہتی ہے وہ دروازے پر ہی موجود ہیں۔ ملہون علاجہ سے کہتی ہے میں تالا کھولتی ہوں اور تم دروازے کا دھیان رکھو۔ یہ کہہ کر ملہون ایک خفیہ دروازے کا تالا کھولنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ملہون دروازے کا تالا کھولنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ادھر عثمان اپنی سرداری نشست پر بیٹھا تھا۔ اسی دوران بالا عثمان کے پاس آتی ہے اور عثمان سے کہتی ہے اب دشمن تک آپ کے منصوبے پہنچانے والا کوئی غدار باقی نہیں بچا۔ عثمان کہتا ہے میں ملہون خاتون کی جانب سے ایک اہم خبر کا منتظر ہوں۔ بالا کہتی ہے ملہون خاتون کا اس معاملے سے کیا لینا دینا جناب؟ اسی دوران ملہون خاتون اپنے سپاہیوں کے ساتھ اڑتی آگ والے ڈرام اٹھا کر اندر داخل ہوتی ہے۔ ملہون عثمان سے کہتی ہے آپ کے حکم کے مطابق کام ہو گیا ہے عثمان صاحب، میں اڑتی آگ کافروں کے ہاتھوں سے نکال لائی ہوں۔ یہ سن کر عثمان کھڑا ہو جاتا ہے اور ملہون کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے ملہون خاتون آپ نے بہت ہی قیمتی فرض سر انجام دیا ہے، آپ نے خود پر میرے اعتماد کو درست ثابت کیا۔ ملہون کہتی ہے اگر آپ پھر سے مجھ پر اعتبار کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی عثمان صاحب۔ یہ کہہ کر ملہون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عثمان بائی سنگر کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمام سرداران کو فوراً میرے خیمے میں بلاؤ۔ بائی سنگر وہاں سے جب چلا جاتا ہے تو عثمان اڑتی آگ کو دیکھتے ہوئے بالا سے کہتا ہے بالا اب فتح ہماری ہوگی۔ ادھر علاجہ عمر بے کو سارا معاملہ بتاتی ہے تو عمر بے علاجہ پر غصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے ایناگول میں تم لوگوں کا کیا کام تھا؟ کیا میں نے آپ لوگوں کو کوئی ایسا حکم دیا تھا؟ مجھ سے پوچھے بغیر ایسی حرکت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اسی دوران ملہون خاتون وہاں آتی ہے تو عمر بے علاجہ کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں۔ عمر بے ملہون پر چلاتے ہوئے کہتے ہیں کیا میں نے تم سے قافلوں کی سربراہی کا کہا تھا؟ کیا میں نے تمہیں ایناگول جانے کا حکم دیا تھا؟ ملہون کہتی ہے عثمان صاحب ایسا چاہتے تھے جناب۔ یہ سن کر عمر بے غصے میں بھڑک اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا مطلب ہے کہ عثمان صاحب ایسا چاہتے تھے؟ ملہون کہتی ہے نکولا کافر سوغوت کو خون سے نہلانا چاہتا ہے۔ عمر بے پوچھتے ہیں کیسے؟ ملہون کہتی ہے کافروں نے سوغوت میں سرنگیں کھود رکھی ہیں، وہاں بزنطینی سپاہی داخل کیے جائیں گے۔ یہ سن کر عمر بے غصے سے کہتے ہیں مگر تمہارا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ ملہون کہتی ہے عثمان صاحب چاہتے تھے کہ میں ایناگول جاؤں اور کافروں کے پاس موجود اڑتی آگ کافروں کے قبضے سے عثمان صاحب کو لا کر دوں، اس کے ذریعے خندقیں تباہ کی جائیں گی۔ عمر بے کہتے ہیں کچھ وقت پہلے ہم پر غداری کے الزامات لگائے جا رہے تھے اور اب ہم سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد عمر بے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں اور ملہون سے کہتے ہیں تم اچھا کام کرنے میں کامیاب ہوئی ہو۔ ملہون کہتی ہے اس معرکے میں بھی عثمان صاحب کے ساتھ شریک ہونا چاہتی ہوں اور میں سپاہیوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر عمر بے ایک طرف آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے بیٹی۔ عمر بے ملہون کے پاس آتے ہوئے کہتے ہیں اب عثمان صاحب کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے ہمیں جہاد سے دور رکھ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ دوسری طرف عثمان اپنے ساتھیوں کو بلا کر انہیں منصوبہ بتاتے ہوئے کہتا ہے نکولا کے سپاہی جب سرنگوں میں داخل ہوں گے تو ان لوگوں کو اڑتی آگ کے ذریعے اڑا دیا جائے گا اور اپنے ہاتھوں سے کھودی گئی خندقیں ان کے لیے قبریں بن جائیں گی۔ یہ سن کر بامسی صاحب اڑتی آگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں مگر عثمان یہ اندر کیسے پہنچائی جائے گی؟ عثمان کہتا ہے یہ کام ملہون کا ہوگا۔ گندوز پوچھتا ہے ملہون خاتون اڑتی آگ یہاں تک لانے میں کیسے کامیاب ہوئی؟ عثمان کہتا ہے ذوالفقار درویش مجھے اڑتی آگ کے مقام کا بتا چکے تھے۔ استاد داؤد کہتے ہیں ملہون خاتون بہت بڑے کام میں کامیاب ہوئی ہے، اب ہم نکولا پر اسی کے ہتھیار سے وار کر سکتے ہیں۔ استاد داؤد کہتے ہیں لگتا ہے عمر بے درست راستے پر آ گئے ہیں، اگر وہ لوگ بھائی چارہ قبول کر لیں تو عمر قبیلے اور ہماری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ عثمان کہتا ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد عثمان سوغوت کا نقشہ بچھاتا ہے اور اپنی خنجر کو نقشے پر رکھتے ہوئے کہتا ہے ان سرنگوں سے نکلنے کے 3 راستے ہیں،
यहाँ से पैथरोस की दुकान में रास्ता निकलता है। इस रास्ते को सैमीन बंद कर देगा और हमारे हुक्म के मुताबिक उड़ती आग से उड़ाएगा। बाकी 2 रास्तों पर हम अपने सिपाही मुतय्यन करेंगे जो कि भागने वाले काफिरों की गर्दनें उड़ा कर रख देंगे। साउची कहता है हम कालानूस के लश्कर का सामना करेंगे। निकोला सोगोत पर कब्जे के दौरान अपने सिपाहियों का एक बड़ा हिस्सा गंवा बैठेगा। गुंदूज कहता है अगर हम सोगोत को बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मार्का हमारे लिए एनागोल का रास्ता हमवार करेगा। बामसी साहिब अपने हाथ से कपड़ा हटाते हुए कहते हैं सरदारान तब तक अल्लाह की मेहरबानी से बामसी साहिब 2 तलवारों से लड़ने के काबिल हो जाएगा। अगली सुबह बजंतीनी सिपाहियों का लश्कर सोगोत की जानिब जा रहा था। रास्ते में तोगाय और उसके सिपाही उन पर घात लगाकर बैठे थे। तोगाय लश्कर को देखते ही कहता है निकोला सोगोत पर कब्जे के लिए हरकत में आ चुका है। लश्कर का जायज़ा लेने के बाद जैम्बा तोगाय से कहता है ये लश्कर तो 2 कमानदारों की सरबराही में है और ये तो सोगोत की बजाय एनागोल की जानिब बढ़ रहा है। तोगाय कहता है गियातु सोगोत को अपनी छावनी बनाना चाहता था मगर हमारी नई छावनी एनागोल बनेगा। जैम्बा पूछता है अब हम क्या करेंगे? तोगाय कहता है हम जश्न की आग रोशन करेंगे। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।